انہوں نے احتجاج کیا، سارا آپ کو احتجاج کریں پارلیمانی نارمز کے اندر. میں نے کئی دفعہ کہا، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کی بھی پی ٹی آئی والوں کو کہ جی ہمیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے. میں ان کو آپ کو تمیز اور عقل سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں جو آپ کو آپ کے لیڈر نے نہیں دی تھی. آپ کی ٹریننگ بدتمیزی کی اور فیشزم کی اور گالی کی اور گلوچ کی ہوئی ہے. تو میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے ماں باپ کی تربیت کو یاد رکھیں، اس بدتمیز آدمی کی تربیت کو یاد نہ رکھیں جو انہوں نے آپ کو سوائے گالی گلوچ کے کچھ سکھائی نہیں ہے. اور آج بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ مزے کی بات یہ ہے کہ 2 دن کی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس پہ وہ بات کر رہے ہیں جو 5 سال چلے 4 سال بزدار صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت فرما چکے ہیں، جن کے پاس ایک کٹے انڈے مرغیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے. پناہ گاہیں بھی وہ سیلانی کی جو ہے وہ لنگر خانے اپنا کچھ بھی بتانے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس، اور جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے ایک حیرت ہوئی، ایئر ایمبولنس جو مریم نواز شریف صاحبہ نے شروع کرنے کی بات کی اس کے اوپر بھی بڑی تکلیف ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ راجہ بشارت صاحب اگین جو پھر سے اشتہاری اور نامعلوم جگہ پر جو ہے وہ کہیں ہیں، انہوں نے آ کر میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. نہ کرتے تو بہتر ہوتا. انہوں نے کہا ایئر ایمبولنس ہم 2003 سے منگا رہے ہیں، آج تک نہیں آئی. یہ بات کرنے سے پہلے راجہ بشارت صاحب کو تھوڑی سی اتنی سی جو ہے وہ تھوڑی سی شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ جو کام 20 سال میں نہیں کر سکے وہ مریم نواز شریف صاحبہ چند ہفتوں میں کرنے جا رہی ہیں. اور پہلے انہوں نے کہا 2003 میں نے سوچا تھا، پھر ہم بھول گئے. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا 2017-18 کے اندر، پھر ہم اس کے بعد پھر بھول گئے. اور یہ 5-4 سال کے اندر بزدار کی حکومت میں اور اس کے بعد پرویز الہی کی حکومت میں یہ وہ کام جو نہیں کر سکے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ انشاءاللہ تعالی چند ہفتوں کے اندر یہ ایئر ایمبولنس آپ کو آتی ہوئی بھی اور انشاءاللہ تعالی پنجاب کی عوام کو سرو کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی. سو ان کا کام ہے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، ان کا کام ہے وہ خام خواہ کی تنقید کرنا، ان کا کام ہے جل جل کے بھننا. اور ان کو جلتا ہوا دیکھ کر ہمیں بہت دلی خوشی ہوتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جیسے جیسے حکومت کے دن آگے جائیں گے ویسے ویسے عمران خان اور اس فتنہ فساد پارٹی کی جو سیاست ہے وہ آخری دموں کو جائے گی، بیکاز پنجاب کی عوام اپنا بھلا سوچتے ہیں. اس وقت مریم صاحبہ کبھی کسی نے توجہ نہ دی کہ دیہاتوں کے اندر صفائی کیسے ہونی چاہیے. اس کے اوپر ڈیڈ لائن کے ساتھ ہر ایک کام کو ڈیڈ لائن کے ساتھ وہ دے بھی رہی ہیں اور اس کو میٹ بھی کروائیں گی. اس وقت پورے پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کی عوام اور پنجاب کا میڈیا دیکھ رہا ہے، جن کو عادت نہیں رہی 5 سال میں کام دیکھنے کی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک محنتی، ایک بہادر اور ایک ہوم ورک کر کے آئی ہوئی چیف منسٹر جو ہے وہ حلف لینے کے اگلے گھنٹے سے مسلسل کام کر رہی ہے. آج صحت کی سہولیات کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بریفنگ لی، کوڑا کرکٹ جو ہے جو صاف پنجاب پروگرام ہے اس کے اوپر انہوں نے بریفنگ لی. ابھی ان کی بہت ساری ابھی وہ اسمبلی بھی تشریف لائیں گی، ان سے بعد بھی ان کا، تو وہ صبح سے شام تک کام کام کام. اور پاک پنجاب کی عوام ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مسائل کا حل دیکھنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے انیشیٹیوز انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ صرف اناؤنسمنٹ نہیں سنیں گے، جیسے وہ ایئر ایمبولنس کی اناؤنسمنٹ جو 2003 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہم کروا نہیں سکے. پھر بھی دیدہ دلیری کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم 2003 سے سوچ رہے تھے بلکہ ہم کر نہیں سکے. جو آپ نہیں کر سکے انشاءاللہ تعالی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت وہ سب کام کرے گی. عظما یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی بیوروکریسی سے نمٹنا ایک بڑا چیلنج ہے مریم نواز شریف کے لیے، اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ آگے رمضان آ رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ سے 2 یا 3 تھیلے مفت دینے کا یہ سوچ رہی ہے. BISP یا کسی اور تحت جو ہے وہ آٹے کے تھیلے دیے جائیں گے. ماضی میں شہباز شریف کی حکومت میں بھی اس پہ کافی زیادہ ڈرا بیک نظر آئے، کافی لوگوں نے پورا تھیلا تھا. سمجھ آ گئی. پہلے تو آپ کے پاس یہ پرابلم ہے نا کہ آپ کے پاس ہاف کوکڈ خبر ہے، آپ کے پاس پوری خبر ہی نہیں ہے. یہ تھیلے نہیں ہیں، یہ پورا ہیمپر ہے اور اس کے اندر چینی بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آٹے کا تھیلا بھی ہے، اس کے اندر باقی ضروریات زندگی بھی ہے اور کسی کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا. یہ ان کے ڈور سٹیپ پر ان کے گھر ڈیلیور ہوگا اور عزت کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کے گھر کے اوپر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ رمضان پیکج ملے گا. تو برائے مہربانی خبر جو ہے اس کی تصدیق کر لیا کریں. 1 منٹ. دوسری بات، بیوروکریسی کی جو بات آپ نے کی، کسی سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. جو محنتی افسران ہیں، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جو محنتی افسران ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کو آگے لے جانے کے لیے ہماری سپورٹ کریں گے، ہماری مدد کریں گے، وہ یقیناً ان کی ٹیم ہے. اور اس وقت مریم صاحبہ کو بہت اچھی ٹیم جو ہے وہ ملی ہوئی ہے اور جو بہت تندہی سے کام کرے گی. رمضان پیکج بھی اس کے اوپر جو ہے وہ 70 لاکھ سے زیادہ
خاندان، اور خاندان اگر جو فیکٹس کے ذریعے دیکھیے تو 4 سے 5 افراد کے اگر وہ لگائے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس رمضان پیکج سے بڑے عزت نفس کے ساتھ مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی لائن نہیں لگے گی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو ہے نیکی کار اور دوسرے گھر کو پتہ نہ چلے، ایسا حساب ہوگا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ جی پورا میکنزم اس کا ڈیولپ کیا گیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو حلف لے لیے، اب گزرا کہ کب حلف لیں گے، اور پہلے مرحلے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ 15 گزرا ہوگی؟ جی ابھی یہ ظاہر ہے میں کسی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ اناؤنس کر سکوں گی، وزیر اعلیٰ صاحبہ کا اختیار ہے، وہ جن کو بھی فائنل کریں گی، جس کو بھی وہ 15 ہو 20 ہوں جتنے بھی ہوں، وہ ظاہر ہے ان کا اختیار ہے، اور ہمیں ان کی آفیشیل اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیپٹن ریٹائر محمد علی اعجاز جو عثمان بزدار کے فیورٹ آفیسر تھے، ان کو اب مریم نواز صاحبہ نے اپنا پی ایس او لگا لیا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے بیوروکریسی جو ہے نا، اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا فیورٹ ہے، وہ جو چیف منسٹر آیا وہ بیچارہ ویلا بیٹھا رہا ہے، کیپٹن صاحب ویلے بیٹھے رہے، کیونکہ بزدار صاحب نے آپ تو کام کرنا کوئی نہیں تھا ہوتا، تو وہ بھی ویلے بیٹھے رہے، اب آج کل وہ کافی کام کر رہے ہیں۔ بائی میڈم یہ بتا دیں اپوزیشن سے ابھی پہلے ہی کلیش کی صورتحال پیدا ہوئی؟ نہیں ہم نے تو نہیں کی یہ جیسے حلف اٹھایا تو انہوں نے احتجاج شروع کر کوئی دیا، بات تو یہ بتائیں کہ آگے کیسے معاملات؟ کوئی بات نہیں لوجی صاحب، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر دیکھیے اگر پارلیمانی نارمز کے اندر میں نے کئی دفعہ کہا ہے وہ احتجاج کریں، ان کا احتجاج سارے آنکھوں پہ ہے، بلکہ میں نے یہاں تک کہا کہ تنقید جو ہے وہ تنقید بھی کریں گے برائے اصلاح، ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم ہر جگہ ٹھیک ہے، ہماری اصلاح کی جہاں ضرورت ہوگی وہ بھی کریں گے، لیکن بدتمیزی، گالی گلوچ اور مار کٹائی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسرا یہ بتا دیں میڈم کہ پنجاب اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، وفاق میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حامی جماعتیں یہ الزام لگا رہی ہیں کہ یہ ہماری وہ سیٹیں ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں، پنجاب میں بھی کیا پنجاب گورنمنٹ یہ خواہش رکھتی ہے کہ جی بالکل، ہماری خواہش کی بات نہیں ہے بھائی، قانون کی بات ہے، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے جو پورے ملک میں امپلیمنٹ ہوگا۔ ایک طرف منافقت کی انتہا دیکھیں، ایک طرف کہتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانا چاہیے چونکہ ایوان مکمل ہے، کے پی کے میں کس چیز کا اجلاس بلایا؟ پھر وہاں پہ بھی تو ایوان نامکمل ہے، وہاں پہ آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ اجلاس بلا رہی ہے، یہی منافقت ہے، یہی ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو عوام کو بتانا اور ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہ اس کے اوپر یہ پہلے نہیں ہوا ہے، یہ ایک کیس لا ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، یہ کورٹ چلے جاتے ہیں تو دیکھیں کہ کس کو پکڑیں گے، کورٹ جائیں گے، جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھیں گے۔ عظمیٰ کاردار کی جو ایک ویڈیو آئی اس میں دکھایا گیا کہ میڈم مریم نواز نے بڑی ان کا ہاتھ جھٹکا، اور یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے؟ دوسری بات جب وہ نکلتی ہیں تو پورا قافلہ ہوتا ہے، آپ تو عمران خان کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ پورا قافلہ لے کے نکلتے ہیں، نہیں ایسا بالکل نہیں، کوئی قافلہ نہیں ہے، میں گزارش کرتی ہوں کوئی قافلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کی ایک اپنی گاڑی، اس کے پیچھے ان کے سٹاف کی گاڑی، اور جو ہے وہ انہوں نے نہ تو کوئی مراد لی ہیں، میں یہ بات کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں، کسی قسم کی کوئی مراد مریم نواز شریف صاحبہ ایز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں لے رہی، وہ ایون نہ سرکاری گاڑی استعمال کر رہی ہیں، نہ وہ سرکاری گھر لینے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ کوئی تنخواہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اس کے اب ان کے اس کارواں کے اندر جب وہ سیکریٹریٹ سے نکلی میری گاڑی بھی بیچ میں شامل تھی، مریم اورنگزیب کی گاڑی بھی بیچ میں شامل تھی، سو یہ ہماری اپنی پرائیویٹ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیکاز اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ان کے ساتھ، ان کا کوئی پروٹوکول، کوئی گاڑی کسی ٹریفک کو روکنا یا کسی قسم کی کوئی سہولت لینا اس کے اوپر ان کا بگ نو ہے، اور وہ باقاعدہ اس بات کو انفارم بھی کر چکی ہیں اور اس کو ڈسکلوز بھی کر چکی ہیں۔ یہ بتائیے کہ بجٹ جو ہے وہ 4 مہینے کا آپ نے پیش کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا حجم ہوگا اس کا؟ جائے گا یا بیوروکریسی کو؟ دیکھیے بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی اس کو لے ڈاؤن کیا جائے گا، سپلیمنٹری بجٹ کی جو ہے وہ یہ صورتحال ہوتی ہے، اور اس سپلیمنٹری بجٹ کا یہ جو ڈاکیومنٹ ہے ابھی جب تک وہ لے نہیں ہوتا میں اس کے بارے میں قانونی طور پر آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ لیٹر آ گیا 1 مہینے کا پیش کر رہے ہیں، آپ کے پاس آ جاتا ہے، میرے پاس نہیں آیا۔ کیا ہوگا، ایم پی او کو آن بورڈ لیا جائے گا یا بیوروکریسی کو؟ کس بارے میں؟ صاف ستھرا پنجاب؟ نہیں سب کو آن بورڈ لیں گے بھائی، دیکھیے یہ ملک، یہ پنجاب ہم سب کا ہے، عوامی نمائندے بھی ظاہر ہے وہ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں، انہوں نے